اہم خبر سے آگاہ کریں، اسرائیل کے فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم خبر ہے، اسرائیل کے فضائی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان بھی شہید ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے۔ دارالحکومت تہران کے شمال مشرقی علاقے میں بھی دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی گئیں اور بعض مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران کے شمالی، مغربی اور وسطی علاقوں پر حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کر دیا ہے۔ ملک میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے حملے میں حصہ لیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی قیادت کی رہائش گاہوں سمیت 6 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، ایرانی میڈیا نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف بھی شامل ہیں۔ اہم ترین خبر ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے بالکل نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب نے۔ جی بتائیے گا، آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ جی صورتحال تو کوئی ٹھیک ڈیولپ نہیں ہو رہی، اس سے تو آگے جا کے اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے وداؤٹ اینی ریزن۔ جب ایک سوورن کنٹری کو اٹیک کرتے ہیں، اسرائیل کا اصل میں ان کو شے ملی ہوئی ہے جو کچھ یہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں غزہ میں، اور لبنان میں جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے جو کچھ شام میں کیا، اپنے تمام نیبرنگ کنٹریز میں، اور چونکہ دنیا میں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ ایسی اپنی فسطائیت کو پھیلا کے تو اپنا اجارہ داری قائم کریں گے۔ تو ایران از اے ڈفرینٹ کنٹری، ایران کے خلاف اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ایران بھی اس کے ریاکشن میں ان کو اسٹرائک بیک کرے گا، اس سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال میں اوور آل پورا ریجن جا سکتا ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے، اور یہ دنیا کو سوچنا چاہیے، سب سے بڑھ کے امریکہ کو سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے امریکہ کی شے پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، امریکنز کی طرف سے ان کو ہر وقت کام کرنے کی آزادی ہوتی ہے، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں امریکہ نے 4تھی مرتبہ ویٹو کیا ہے فلسطین کے اوپر قرارداد کو سلامتی کونسل میں۔ تو ایران کے اوپر جب اس طرح سے اٹیک یہ کریں گے اور ایرانینز پہ اپنے دفاع میں اسٹرائک بیک کریں گے، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے، اور یہ جنگ جو ہے یہ ایک بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو کہ پورے خطے کے لیے ظاہر آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں سچویشن بہت
ڈینجرس ہو سکتی ہے. میرے خیال کے مطابق یہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی. ایران نے کوئی اپنے جارحانہ عزائم اسرائیل کی طرف کسی قسم کے ظاہر نہیں کیے. اگر ایران کی کوئی کسی بھی قسم کی ان کے ایشو نیوکلیر پروگرام کے ہیں تو اس پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. ویسے بھی ان کے امریکہ کے ساتھ امریکہ نے خود کہا ہے کہ نیگوسیشنز ہم نے ختم نہیں کی. ڈیفیکلٹیز اس میں ضرور ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسرائیل اگر پریمپٹ کر کے ایران پہ اس طریقے سے اٹیک کرتا ہے تو اس کی سوورینٹی پہ اٹیک کرتا ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی ایران کیا کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مزید بتائے گا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے بڑا اسٹیٹمنٹ پاس کیا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی فیصلہ کن موڈ, اگر وہ یہ سمجھتا ہے نیتن یاہو کہ جی وہ ہر کسی کے خلاف اس طرح کے جارحانہ عزائم تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو یہ اس کی بھی بھول ہے. اگر وہ فیصلہ کن موڈ میں ہے تو پھر دوسرے بھی فیصلہ کن موڈ میں ہی سچویشن کو کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے یہ کہا کہ اب ہر کسی کو ترنے والا نہیں سمجھ سکتے. فلسطینیوں کے خلاف جو کچھ وہ کر رہے ہیں, فلسطین تو بیچارے نہتے ہیں, معصوم ہیں, بے گناہ ہیں, ان کے پاس تو نہ کوئی ویپنز ہیں, نہ وہ آگے سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. تو اگر فیصلہ کن موڑ کو یہ سمجھتے ہیں نیتن یاہو کہ فیصلہ کن موڑ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہے حملہ کر لے اور فلسطین کے بعد ایران اور شام اور ان تمام کنٹریز کو سبڈیو کر لے. دوسروں کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, ایران کے خلاف یہ نہیں ہونے والا. ایران ایک بڑا ملک ہے, ایران کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, ایرانین ایک بڑی قوم ہے, ایرانینز ایک ان کی اپنی تاریخ ہے, سب جانتے ہیں ان کے تاریخ. اسرائیل تو بنے ہوئے تو وہ 70 سال ہوئے, ایرانینز کے تو صدیوں پرانی تاریخ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فیصلہ کن موڑ اپنی مرضی سے ہی. یہ نیتن یاہو اس وقت پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. نیتن یاہو اور مودی جیسے لوگ جو ہیں یہ علاقائی امن کے لیے خطرہ تو ہے, یہ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ ان کی ذہنیت جو ہے نا فسطائیت والی ذہنیت ہے. یہ ہر وقت انتہا پسندی کی بنیاد پر یہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں, اور اس طرح کے لوگوں کا کلا کبا کرنا, ان کو روکنا انفیکٹ آج میں سمجھوں گا کہ وقت کی ضرورت ہے. یہ دنیا کو اس کے اوپر آگے آنا چاہیے اور افیکٹولی اپنے رول پلے کرنا چاہیے. آپ اس کو ایک خطے کی صورتحال یا خطے کا مسئلہ سمجھ کے یا کسی ایک ملک یا دو ممالک کا آپس کا مسئلہ سمجھ کے چھوڑ نہیں سکتے. آپ دیکھیں اگر ایسے نیتن یاہو کوئی شے ملتی گئی تو ایران کے بعد تو پھر اور دوسرے ممالک بھی ہیں, اس کا تو کہیں پر پھر اینڈ نہیں ہونے والا. تو یہ بہت ہی ایک سیریس قسم سچویشن ہے جس پر ورلڈ کمیونٹی کو بلا کسی تاخیر کے سامنے آ کے اپنا موقف بھی دینا چاہیے اور واضح کر دینا چاہیے کہ اس طرح کی فسطائیت کی اور اس طرح کی جارحانہ کارروائیوں کی جن کا کوئی جواز بھی نہیں ہے, اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب, سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. یہاں اہم خبر سامنے آئی ہے, اسرائیل نے تہران کے خلاف زبردست فضائی حملے میں کئی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے. پریس ٹی وی کے مطابق تہران کے بعض علاقوں میں زوردار دھماکے کی آواز بھی سنائی گئی. اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کر دیا. اسرائیلی وزیر دفاع نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے اور کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے. ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کا حملے میں کوئی کردار نہیں. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی حملے میں ایرانی چیف آف سٹاف اور کئی جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. سر بتائے گا, کیا کہیں گے آپ؟ جی, جب اس طرح کے شخصیات کو اب نشانہ بنائیں گے, دیکھیں یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, ان کے کیپٹل کو آپ نے نشانہ بنایا وداؤٹ اینی ریزن بنایا ہے. ان کے کمانڈ سٹرکچر کو آپ نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے وداؤٹ اینی ریزن. ایران نے اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی جہریت نہیں کی. ایران کی کوئی پرووکیٹو سٹیٹمنٹ بھی نہیں تھی. اسرائیل نے چند ماہ پہلے بھی ایسا کیا. ایران نے وہ اپنے ڈیفنس میں جوابی کارروائی کی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی اپنی سالمیت بھی اس پہ شدید خطرے میں آ سکتی ہے. آلریڈی اس کے لیے بہت پرابلمز ہیں. وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب نیتن یاہو جیسے
फैशिस्ट को, पॉपुलिस्ट को जब अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे तो वो फिर ऐसे ही होगा। अभी हमें खतरा ये महसूस होता है, और जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि ईरान डेफिनेटली जब उनके चीफ ऑफ स्टाफ को और उनकी अहम तनसीबात को निशाना बनाएंगे तो ईरानियन आराम से तो नहीं बैठेंगे। ईरान की कैपेबिलिटी दुनिया जानती है। तो जब आप इस तरीके से किसी को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो उससे सेल्फ डिफेंस में हर वो कर गुजर रहा है जो कि समझते हैं बेहतर है, पर उसने ये नहीं देखना कि उसके इम्पैक्ट या इफेक्ट रीजन के ऊपर या ओवरऑल दुनिया के अमन पे क्या होते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट है, और जैसे मैंने पहले कहा, नेतन्याहू को रोकना होगा। अगर नहीं उसको रोकेगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खुली छुट्टी किसी को नहीं दी जा सकती। और याद रखिए, अगर नेतन्याहू ने इसे बढ़ के कहीं पर और जाने की कोशिश की तो उसके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मॉडल होगा। ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। तारीख भी ये बताती है जब भी किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है तो उसका रास्ता और उसका अंजाम फिर तबाही होता है। ईरान डेफिनेटली हक रखता है अपने डिफेंस में कुछ भी करने का, क्योंकि ईरान ने जारियत नहीं की, ईरान ने प्रोवोकेट नहीं किया, इसराइल ने किया है। तो जब ईरान रिएक्ट करेगा तो उससे तो सिचुएशन ज़ाहिर है मजीद खराबी होनी, अच्छी तो नहीं हो सकती। जी सर, बताएगा कि इजराइल ने तो मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दिया, कहा है कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की तवक्को की जा रही है। कहीं ना कहीं इजराइल भी खौफजदा है ईरान की जवाबी कार्रवाई से, कैसे देखते हैं आप इसको? खौफजदा होंगे, उनको पता है ईरान कार्रवाई करेगा। जैसे मैंने पहले कहा, ईरानी आराम से तो नहीं बैठेंगे, वो ईरान से आराम से बैठ के अपनी तबाही को देखते तो नहीं रहेंगे। ईरान विल रिएक्ट। इसराइल एक छोटा मुल्क है, उसकी तो इतना इसराइल साइज के लिहाज से अगर आप देखें तो ईरान से तो बहुत ही छोटा है। तो जब इसराइल के ऊपर ईरान रिएक्ट करेगा तो ज़ाहिर है इसराइलियों को पता है इस चीज़ का, तभी उसने हंगामी हालत नाफिज की है। और ये सिचुएशन डेफिनेटली कोई अच्छी सूरत हाल का पेश खैमा नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसराइल ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल अनप्रोवोकेटिव है, उसकी जरूरत बिल्कुल थी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इस जहनियत को जो कि नेतन्याहू की है दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश है और सबको अपने ज़ेरे असर लाने की कोशिश है। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने अब तक टीवी को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबर है, इजराइल के फिजाई हमले में पासदारानी इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल की जानिब से ईरान पर फिजाई हमलों में पासदारानी इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। इसराइल ने तेहरान में पासदारानी इनकलाब के सदर दफ्तर को भी निशाना बनाया है। इसराइल की जानिब से ईरान पर फिजाई हमले किए गए हैं, जिसमें जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में पासदारानी इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान भी शहीद हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने जुम्मे की सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फिजाई हमले किए। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गई और बास मकामात से धुएं के बादल उठते भी दिखाई दिए। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है। मुल्क में हंगामी हालत भी नाफिज कर दी गई है। इसराइली फौजी अहदेदार के मुताबिक इसराइल जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान में अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह